الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. ما شاء الله ما شاء الله. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين ما شاء الله. وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما عمائدین ملت، اساتین امت، علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اللہ رب العزت کا کرم بے پایاں اور اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے عظیم نعمت دولت ایمان سے نوازا اور فتنوں کے ہجوم میں ہماری حفاظت کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ذات کو پیدا فرمایا۔ جی ماشاءاللہ۔ کامیاب انسان کون؟ قرآن کریم انسان کی کامیابی کا نسخہ کیا عطا کر رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ اور قرآن نے کامیابی کے لیے معیار کیا قرار دیا ہے؟ اور آج ہم جس ابقری ذات کے عرس میں حاضر ہے وہ کس طرح سے قرآن کے بیان کے مطابق ایک کامیاب انسان ہے، اسی حوالے سے دو چار منٹ میں آپ کے درمیان کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کروں گا۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وہ منفرد ادارہ
جس کو منفرد شخصیت نے اپنے دست مقدس سے تعمیر کے لیے بنیاد رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ ماشاء جامعۃ الرضا اللہ ماشاء اللہ. جیسے میرے مرشد حسین و جمیل، ویسے ہی انہوں نے اپنے اس ادارے کو بھی حسن و جمال کا ایک پیکر بنایا. جی ماشاء اللہ. اس عظیم الشان ادارے کے معزز اساتذہ کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، جی ماشاء اللہ. جو آپ کے بچوں کے دل و دماغ میں محبت رسول کا خون دوڑانے کا کام کر رہی ہے. آپ کے سامنے خطبہ، مشائخ، علماء کی ایک ٹیم ہے، اور یہ علماء وہ ہیں جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے حوالے سے قوم کو پیغام دیتے رہتے ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سب انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کا حکم دیا، حق کی تلقین کی، صبر و تحمل کا پیغام پہنچایا، جس کے اندر یہ چار خوبیاں ہیں. قرآن کہتا ہے وہ ناکام نہیں، وہ کامیاب. خانواد رضویہ کا علمی شجرہ، شجر نسب اور خدمات کا شجرہ اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت علامہ خاتمۃ المحققین نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر اب تک جو ایک تسلسل ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے مطابق جو ان کا عمل ہے، اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے جسے کامیاب انسان قرار دیا، اس کی مقدس لڑی حضور قائد اہل سنت تک پہنچ رہی ہے. علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کو رب قدیر نے علم و عمل کی جو دولت عطا فرمائی، ایمان کی جو چاشنی بخشی، تسلق فی الدین کا جو سرمایہ عطا کیا، اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھ کر رسول پاک کی محبت کی چھلکتی چاپ قوم کے درمیان رکھی. اور پھر جب بدعقیدوں نے سر اٹھایا تو ان کی سرکوبی کے لیے آپ نے اضافت الآثام لمانع المولد والقیام لکھ کر کے رسول پاک کے دشمنوں کی دہن دوزی فرمائی اور ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کیا. اصول الرشاد جیسی عظیم الشان کتاب لکھ کر مناظرین کو ایک عظیم تحفہ عطا کیا. اور پھر جب آپ کے شہزادے حضور اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے الحمدللہ ایمان کی وہ دولت اللہ کے کرم سے پائی، ایسی دولت پائی، محبت نبی کا ایسا سرمایہ اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ آپ نے ایک موقع پر قسم کھا کر کے کہا کہ اگر میرے قلب کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ. ایمان کی یہ چاشنی، یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت کو عطا فرمائی. پھر احقاق حق اور ابطال باطل اور صبر و تحمل کی جو آپ نے ایک مثال قائم کی، اس کو تو دنیا آج تک پڑھ رہی ہے. قرآن نے فرمایا سب انسان گھاٹے میں ہے مگر جو صاحب ایمان ہے، نیک اعمال کا حامل ہے اور حق بات
کہتا ہے اور صبر کرتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے، جس کے اندر یہ چار خوبی آ جائے وہ ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ رب قدیر نے جسے ایک کامیاب انسان قرار دیا ہے، بلا شبہ امام احمد رضا اس معیار پر ایسے اترے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو اسی معیار پر اتارتا۔ اسی لیے آج دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جب امام اہل سنت کا وہ مبارک دور آیا، آپ نے اپنے علم و فضل کے ذریعہ ہندوستانی ہی نہیں عرب و عجم کو منور کیا، تو جس نے کوئی مشکل دیکھی اور کوئی مشکل مسئلہ جس نے محسوس کیا، اپنا مرجع، اپنا امبابا، اپنا ملجا، اپنا مرکز امام احمد رضا کو قرار دیا۔ اور بہت سارے خطوط آپ کو فتاوی رضویہ میں ایسے ملیں گے کہ جب سائل نے مستفتی نے وہاں سے سوال بھیجا تو سوال بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس نے خط لکھا، یہاں کے علماء میں اختلاف ہے، یہاں کے لوگ مضطرب ہیں، اس مسئلے میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور حضور ہی کا فیصلہ، حضور ہی کا حکم، حضور ہی کا فتویٰ سب کے لیے مستند اور معتبر ہے۔ آپ اگر لکھ دیں گے تو انتشار ختم ہو جائے گا، آپ اگر لکھ دیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے امام احمد رضا ہمیشہ اہل ایمان کے درمیان اتحاد کا پیغام دیا کرتے تھے، وہ اپنوں میں اختلاف کی بات نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بریلوی اختلاف کرتا ہے تو یہ اس کی حماقت و جہالت ہے۔ الحمدللہ ہم سارے اہل ایمان اور وفاداران مصطفیٰ کو ایک لڑی میں جوڑنے کا جو کام امام احمد رضا نے کیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگ امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسجد اعلیٰ حضرت اور سے تاج الشریعہ۔ اپنے نظام کے مطابق کثرت مطالعہ کی بنیاد پر یا قلت فہم کی بنیاد پر حضور تاج الشریعہ کے ان وفاداروں کے لیے افراطی ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ افراطی ٹولہ ہے، یہ افراطی ٹولہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے سچے وفاداروں کا ٹولہ ہے، یہ رسول پاک کے وفاداروں کی جماعت ہے۔ امام احمد رضا کے یہ ماننے والے یہ افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے اسی جگہ پر اور سے رضوی کے موقع پر حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں نے کچھ باتیں عرض کر کی تھی۔ عنوان تھا اس کا تعصب اور تشدد۔ تشدد کیا ہے اور تعصب کیا ہے اور تسلط کیا ہے؟ میں نے یہ خطاب اس وقت مجمع سے کیا تھا۔ حضرت مفتی شاہد علی صاحب رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر موجود تھے۔ برجستہ انہوں نے فرمایا اس خطاب کو تقریر کی شکل میں لانا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا یہ بہت عمدہ تشریح ہے، اس لیے کہ ہم نہ تو افراط کا شکار ہیں نہ تفریط کا شکار ہیں، ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں جو امام احمد رضا نے بتایا ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ چلے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 کتاب لکھ کر ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ کوئی بدعقیدہ اگر قلم چلاتا عظمت اولیاء کا کھلواڑ کرتے ہوئے، عظمت انبیاء پر تبرہ کرتے ہوئے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہوئے، خداوند قدوس کی عظمت کو للکارنے کی ناپاک کوشش کرتے ہوئے امام احمد رضا نے اس کے خلاف قلم چلایا اور قوم کو صحیح پیغام دیا، ان کی صحیح رہنمائی فرمائی، اور پھر آپ کے بعد حضور حجت الاسلام، پھر حضور
आकाए नेमत मुर्शिद बरहक हुजूर ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने फतावा मुस्तफविया और फतावा मुफ्ती आज़म की शक्ल में जो आज पैगामात उनके हैं, उस तरीके से आपने उम्मत की रहनुमाई फरमाई। और फिर जब मेरे मुर्शिद गिरामी का दौर आया, हुजूर ताजुश शरिया का दौर आया, तब तो आलम ये हुआ कि हम हुए, तुम हुए, कि मीर हुए, उनकी जुल्फों के सब असीर हुए। अरब में जाओ, अजब में जाओ, यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, जहां चले जाओ, लोग जब ताजुश शरिया का नाम सुनते थे तो उनकी दिल की कलियां खिल जाती थी। वो हिंदुस्तान के उस आलिम रब्बानी को याद करके खुश होते थे जिसने पूरी दुनिया में मजहब अहले सुन्नत की ऐसी तर्जमानी की कि आज भी हाथ में एक बच्चा जिसे नहीं मालूम है कि ताजुश शरिया कौन थे, उनकी खिदमत क्या है, मगर वो बच्चा भी कहता है बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। आखिर ये मोहब्बत की खुशबू उन बच्चों के दिलो दिमाग में किसने डाली है? ये आप और हम नहीं कर रहे हैं, ये खुदा का फजल है, खुदा का करम है। इसलिए कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है, और खुदा जिसका होता है खुदाई उसकी हो जाती है। हुजूर ताजुश शरिया ने कभी ये नहीं देखा कि मैं हक बात कहूंगा तो ये ना नाराज हो जाए, हक बात बोल दूं तो ये ना नाराज हो जाए। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि कुछ लोग चेहरा देख करके मसला बताते हैं, चेहरा देखकर फतवा देते हैं, और जाहिर सी बात है जब चेहरा बदलेगा तो फतवा भी बदलेगा। अगर चेहरा आपके सामने जामिअतुर रज़ा के उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती शकील साहब का होगा तो फिर जाहिर सी बात है फतवा आप उनके चेहरे के मुताबिक उनको देख करके देंगे कि हमारे प्रिंसिपल हैं। अगर इनका मिजाज बिगड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे का खारजा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो सजा पा जाए। तो चेहरे देख करके अगर फतवे देंगे तो चेहरा बदलेगा तो फतवा भी बदलेगा। इसीलिए मैं जानता हूँ कई ऐसे वाकयात हैं कि आदमी ने फतवा दिया लेकिन जब चेहरा बदल गया तो आदमी का फतवा भी बदल गया। तो चेहरा देख करके जो फतवा देता है जब चेहरा बदलता है तो फतवा भी बदलता है, मगर आला हजरत के यहाँ चेहरे देख करके फतवे नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए चेहरा कोई भी हो, क्योंकि फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाता है, इसलिए ना कुरान और हदीस को कोई बदल सकता है ना बरेली का दिया हुआ फतवा बदलता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए बेखौफ लौमत लाई, बगैर इसकी परवाह किए हुए कि कौन मुझको क्या कहेगा, वो तो ये शायद सोचते भी नहीं थे कि कौन मुझको क्या कह रहा, बल्कि एक मौके पर फरमाया मेरी कुव्वते समाअत कुछ कम है, शायद इसमें एक फलसफा ये भी हो कि लायानी बातें मेरे कानों तक न आए। तो वो तो ये सुनते ही नहीं थे, ये सोचते भी नहीं थे कि मुझे कौन क्या कह रहा है, वो तो ये देखते थे कि अल्लाह और रसूल क्या कह रहे हैं, अल्लाह और रसूल का फरमान क्या है। हुजूर ताजुश शरिया जिंदगी भर इहक़ाक़ हक और इब्ताल बातिल करते रहे। आपने ये नहीं देखा कि ये कौन है, आलिम है कि जाहिल है, प्रोफेसर है कि दानिश्वर है, हकीम है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है कि प्रोफेसर है। आपने वो कहा जो रसूलुल्लाह का फरमान था। मुझे अच्छी तरह से याद है बात ऐसी किताबें हुजूर ताजुश शरिया ने बर वक्त लिखवाई जिनको जवाब के तौर पर लिखा गया। उनमें से एक किताब सद्दुल मशारे, ये किताब वो है कि अमेरिका का एक बकलम खुद प्रोफेसर डॉक्टर जो कह लीजिए, उसने एक मजमून लिखा। उस मजमून में उसने ये साबित करना चाहा कि नबी तो खुदा की तरफ से पैगाम देने के लिए, खुदा की तरफ से पैगाम लेकर इंसानों को वो पैगाम पहुंचाने के लिए आता है।
اور جب نبی نے وہ پیغام خدا کی طرف سے پہنچا دیا تو اب نبی کی ضرورت نہیں رہ گئی، اور اس کو سمجھانے کے لیے اس نے ڈاک خانے کو مثال میں پیش کیا۔ جس طرح سے آپ کوئی خط بھیجیں اور ڈاکیا اسے ڈاک خانے سے نکال کر آپ کو دے دے، پھر اس کا کام ختم، ڈاکیے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی طریقے سے نبی خدا کی طرف سے جو پیغام لے کر آتا ہے، جب نبی نے وہ پیغام قوم کو پہنچا دیا تو اب انسانوں کو نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس نے مضمون لکھا۔ جب یہ بات حضور تاج الشریعہ تک پہنچی، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اس سے واقف ہو چکے تھے مگر کسی کا قلم نہیں اٹھا، اور آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا وہ غیروں کے خلاف نہ زبان کھولتے نہ قلم چلاتے ہیں، لیکن اگر بریلی کا کوئی کچھ بول دیتا ہے، خاص طور سے حضور تاج الشریعہ کے غلاموں میں سے اگر کوئی کچھ بول دیتا ہے تو اس پر لوگ ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ غیروں کے خلاف قلم نہیں چلایا جاتا مگر اپنوں کے خلاف قلم چلایا جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی طرف اور بھی لوگوں نے اس مضمون کو پڑھا لیکن کسی نے قلم نہیں چلایا۔ جب حضور تاج الشریعہ نے پوری تفصیل سنی، پورے مضمون کو پڑھوا کر کے سنا، اس کے بعد آپ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام آپ نے رکھا سد المشارع، یعنی راستوں کو روکنے والا۔ کس راستے سے روکنے والا؟ کس راہ سے روکنے والا؟ جو یہ کہتا ہے کہ ان الدین یستغنی عن الشارع، جس کا یہ قول ہے کہ دین جب مکمل ہو گیا تو شارع کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شیخ حضور تاج الشریعہ نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا اور پھر عربی میں اور مختلف زبانوں میں اس کا جواب دینا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا سچ حق اور حق ہے جو میرے جد امجد تاج اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ آپ نے اس کتاب میں ثابت کیا امتی بلکہ کوئی انسان نبی سے قیامت تک بے نیاز نہیں رہتا ہے۔ یہ کتاب حضور تاج الشریعہ نے چھپوا کر کے تقسیم کرائی۔ خود ایک مرتبہ میں نے کہا حضور ایک مولانا صاحب ابھی جلدی سے ازہر سے پڑھ کے آئے، حضرت مفتی شکیل صاحب اس وقت ازہر سے پڑھ کے آنا بھی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے دور ایک صاحب پڑھ کے آئے اور انہوں نے مضمون لکھ مارا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ حدیث موضوع ہے، اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود میں نے مجھ جیسے اور لوگوں نے ذکر کیا ہوگا، میں نے حضور تاج الشریعہ سے عرض کی حضور ایک صاحب پڑھ کر کے ابھی نئے نہ آئے ہوئے ازہر سے اور انہوں نے اس حدیث کے بارے میں اس طرح سے کلام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا جواب ہو جائے۔ حضور تاج الشریعہ کی طرف سے کچھ دن کے بعد خوشخبری ملتی ہے کہ آپ نے ایک کتاب تیار کر دی جس کا نام آپ نے رکھا الصحابۃ نجوم الاہتداء، صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور اس میں آپ نے دلائل کے انبار لگائے اور اس میں ثابت کیا بلا شبہ رسول پاک کے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جو ان کو ہدایت کا ستارہ نہ مانے وہ گمراہی میں جائے گا، اور جو ان کو ہدایت کا ستارہ مانے گا انشاءاللہ اسے ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص نے کہا کہ سلیمان اعمش یہ جو راوی ہے یہ معتبر نہیں ہے، غیر معتبر ہے۔ میں نے وہ مضمون پڑھا، ایک غیر مقلد نے اسے لکھا تھا، میں نے حضور تاج الشریعہ سے عرض کی حضور ذرا اس پر ایک مضمون قلم بند فرما دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کام ہو جائے گا۔ چنانچہ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ نے چند دنوں میں حضرت سلیمان اعمش جیسے عظیم الشان راوی کے ثقہ ہونے پر پورا ایک تقریباً 25 صفحے کا مضمون لکھا کر کے میرے پاس اپنے کرم نوازی
नमाजों के जरिए पहुंचाया और दारुल उलूम अलीमिया से जो उस वक्त रिसाला निकलता था उसमें किश्तवार वो शाये किया गया। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जब भी किसी ने इस्लाम पर हमला किया, जब भी किसी ने अज़मत रसूल से खिलवाड़ किया, अज़मत सहाबा से खिलवाड़ किया, अज़मत अहले बैत से खिलवाड़ किया, जब भी किसी ने उसूल शरीयत का मजाक उड़ाया, बेखौफते लौमत लाइम, बेखौफे लौमत लाइम, मैदान में उतर कर ताजुश शरिया ने कौम की सही रहनुमाई फरमाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सही रहनुमाई फरमाई, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं। जी, बेशक वरना हम भी अपने कमरे तो कमरे हैं, घर में तो घर में, मस्जिद में भी वीडियो बनवाते, फिर मस्जिद भी फिल्म इंडस्ट्री बन जाती है और फिल्म एक्टरों की तरह से हम लोग भी नमाज पढ़ते। जैसे कई लोगों के बारे में मैंने सुना कि वो स्वाली रख करके नमाज पढ़ाते हैं, कोई अपने मुंह में लौंग रख करके नमाज पढ़ाता है, कोई अपने मुंह में इलायची रख करके नमाज पढ़ाता है। तो ये तो आप ही देख ही रहे हैं कि कोई सामने वीडियो लगा करके भी नमाज पढ़ाता है। ये नमाज नहीं, तमाशा बना लिया गया। ऐ ताजुश शरिया, आपका हम पर एहसान है कि आपने हमारी मस्जिदों को इन शैतानी कामों से बचाने में अहम किरदार अदा किया है, जिसकी बदौलत आज हमारी बहुत सारी मस्जिदें इस तरह के खुराफात से महफूज नजर आती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। रब्बे कदीर उस अजीम मर्द मुजाहिद की तुरबते अनवर पर रहमतों नूर की बारिश फरमाए और उनके इरशादात और तालीमात पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।